गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तमाम देखने वालों को हम शुक्रिया करते हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें क्वेरीज भेज रहे हैं। यासिर, आप बताएं, आप कैसे हैं? हम गुड हमारा, और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे देखने वाले भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। बिल्कुल आज जुमे का रोज़ है और ये दिन ऐसा है जिसकी अहमियत और फजीलत जो है वो जगह जगह बिल्कुल बयान की गई है। इसको सैयदुल अय्याम कहा गया, यानी कि दिनों में इसको एक अहम मुकाम हासिल है और सबसे अहम दिन है, और हफ्ते का भी सबसे अहम दिन ही आज दिन का होता होता है है और उसके बाद जुमे का सबकी रोज़। एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि एग्जैक्टली, वीकेंड आ जाता है बिल्कुल। और वीकेंड के प्लान्स भी साथ ही साथ बनना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह शेफ़ कहते हैं ना कि हर वीकेंड का उनका नया प्लान होता है, तो आप एग्जैक्टली, सबको भी इसी तरह हर वीकेंड का एक नया प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कराची में रहते हुए थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ट्रैफिक, गुज़िश्ता रोज़ भी ट्रैफिक की वजह से शहर की एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्कुल, और हम ट्रैफिक में सब स्टक उसका रहा। शिकार हुए हैं। स्पेशली जो ऑफिस से वापसी का रास्ता था ना, एग्जैक्टली, वो मैंने जिससे भी पूछा, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो ट्रैफिक में फंस गए थे और जो रात के वक्त एग्जैक्टली, फंसे हैं वो तो 2-2 3-3 घंटे के लिए जो है ट्रैफिक में फंस गए बिल्कुल थे। ऐसा ही। शहर कराची की बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर पहले तो सड़कें मौजूद नहीं हैं, और अगर लामहला कहीं पे सड़क आपको मिल भी जाती है तो वहाँ पर किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, कभी तामीराती काम की वजह से, किसी जिसको तरक्याती काम कहा जाता जी, है, ये गैर तरक्याती मुनासिब लफ्ज़ है मंसूबे। कराची के लिए, एग्जैक्टली मगर ये एग्जैक्टली। कि सबसे बड़ा अ, शहर कराची के अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो यही है कि यहाँ पर जगह जगह तामीरात के नाम पर जो है वो सड़कें खुदी हुई हैं, एग्जैक्टली, और इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक बुरी तरह से जो है वो जाम बिल्कुल। रहता और है। उसके अलावा यासिर, सड़कों पे जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो हो रहा हो है, रहा जी जी था प्लीज़। उसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक बेहद जैम था और मीर रज़ा के हवाले से भी बहुत सारी जगहों पर जी प्रोटेस्ट हो रहा था जी, और साथ ही साथ पेट्रोल की वजह से, बिजली की वजह से, इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से जो है ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी। जी ऐसा एक ही। बच्ची की मैं फुटेज देख रही थी, कैंसर पेशेंट थी यासिर वो, और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रही थी और उसकी वीडियो किसी ने बना के डाली कि देखें ये बच्ची है, इसको कैंसर है और ये अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो प्रोटेस्ट तो चलें, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जी प्रोटेस्ट हो जाते हैं, मगर उसके अलावा भी रोज़मर्रा में शहर कराची जी, की कमोबेश ट्रैफिक की ऐसी सूरत ही हाल सूरत ऐसे ही हाल है जी। होती है। और ख़ास तौर पे जो ये सेंट्रल के इलाके हैं, यूनिवर्सिटी रोड की वजह से ये बुरी तरह से मुतासर हैं, एग्जैक्टली, और ये कोई 1 या 2 महीने या 3 महीने की बात नहीं है। गुज़िश्ता 4 साढ़े 4 साल से ये सिलसिला या जारी है, एग्जैक्टली। और आगे भी नहीं मालूम कि ये मज़ीद कितने और मज़ीद साल जो है वो जारी रह सकता है, तो और इसका वजह हल यही क्यों है। नहीं निकल पाता? जी कितने वक्त से तमाम तर लोग जो जी हैं वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। कहीं ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है, रोड्स इस तरह से हैं, तरक्याती मंसूबों की जिस तरह आपने एग्जैक्टली। बात की वो अभी तक कंप्लीट नहीं होने वाली, तो आगे होना क्या है लाइफ में? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि ये होने क्या जा रहा है। देखिए, जी हमारे पास ना कोई टाउन प्लानिंग है, ना हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे हैं, ना हमारे पास कोई डिसीजन मेकर ऐसे हैं जो इन तमाम चीज़ों को कैटर कर सकें। दूसरा ये कि करप्शन का जो एलिमेंट है, ज़ाहिर है जब इनकॉम्पिटेंट लोग जब आएंगे तो एग्जैक्टली, करप्शन की नज़र सारे मामलात हो जाएंगे। यही वजह है कि आप प्लानिंग देखें कि शहर कराची के अंदर इस वक्त एक नया ट्रेंड जो है वो चल निकला है, वो है अंडर पासिस बनाने का। जी अब पूरी दुनिया में हो ये रहा है हमारा कि जी, अंडर पासिस से अवॉइड किया जाता है, इसको हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि इसको ना बनाया जाए। कहीं बहुत ज़्यादा अगर गैर मामूली सूरत हाल हो तो वहाँ पर ये डिसीजन शायद लिया जाए, जी। और आपने वगरना नहीं देखा जो बनाए जाते। अंडरपास अभी कुछ ही दिनों पहले बना है, जी, फंक्शनल हुआ है, वहाँ पर हुसैनाबाद आई थिंक करीब है वहाँ एग्जैक्टली, से, तो वहाँ बिल्कुल, का जो अंडरपास है वहाँ पर रोज़ की मामूल के मुताबिक वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल भी एग्जैक्टली, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल है ऐसे ही, और आपने हर बिल्कुल दिन दुरुस्त जो कहा। है वहाँ की खबरें आ रही हैं कि वहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो तो दैट शोज़ कि इनकी प्लानिंग है क्या, और यही वजह है कि शहर कराची की जो सड़कें थी भी किसी ज़माने में, जैसे गुलिस्तानी जौहर के अंदर अंडर पासिस बनाए गए और अजीब अजीब से फैसले किए गए, इसकी वजह से शहर कराची या बुरी तरह से जो है वो ट्रैफिक जाम का रोज़मर्रा में शिकार रहता है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको शहर कराची में हर जगह, ख़ास तौर पे दफ्तरी औकात में, जी सुबह जाते बहुत वक्त और ज़्यादा। वापस आते वक्त आपको बेपनाह ट्रैफिक जो और है स्टिल वो वीकेंड्स मिलेगा। पे भी बहुत ट्रैफिक होता है। बिल्कुल ऐसा सैटरडे ही है। नाइट होती है तो लोग, मोस्टली लोग जो है वो आउटिंग पर भी जा रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली, इतना ट्रैफिक होता है कि हमें बड़ी परेशानी होती है एग्जैक्टली। वैसे इससे। समझदार लोग अगर जी, इससे अवॉइड ही करें तो तो बेहतर है बेहतर शहर है। कुछ कराची के लोगों खबरें के लिए। बिल्कुल। शामिल कर लेते हैं आप। खबरें, जिस तरह हमारा ये मामूल रहता है कि शुरुआत में हम कुछ खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो खबरों की जानिब आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बात कर लेते हैं फील्ड मार्शल साहब की, जी सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। ये सूबा बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब वतन और बावकार आवाम से मालामाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की आम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं है।
नौजवान माशरे का सबसे मुतहर्रिक और उम्मीद अफजा तबका है। फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासत के गैर मुतसलसल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाएगा। मज़ीद आगे वे फरमाते हैं कि सईद आसिम मुनीर ने मज़ीद ये कहा कि बलूचिस्तान और उसकी आवाम की हकीकी सलाहियत, तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए जी। और साथ ही बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है, इसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, पोटेंशियल उनके अंदर मौजूद है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अमन और इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बरोए कार लाए जा सकते हैं। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बरोए कार लाए जा सकते हैं और बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और साथ ही साथ रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ भी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये तो कल बलूचिस्तान के अंदर मुलाकात हुई है। बहुत सारे के वहाँ के जो लोग हैं, सियासी और समाजी शख्सियात, न सिर्फ उनसे मुलाकात हुई है बल्कि एड्रेस भी किया नौजवानों को। ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो जो हमेशा से बलूचिस्तान की महरूमियाँ रही हैं, वहाँ पे ख़ास तबका है जो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता रहा है। और बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हुकूमतें आती जाती रही हैं मगर किसी ने भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। ताहम ये बड़ा ज़रूरी है, जहाँ तक बात पोटेंशियल की है, अपॉर्चुनिटीज़ की है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना होंगी, उनको फैसिलिटेट करना होगा। पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। अभी हम कुछ देर बाद आगे चल के आपको बताएंगे भी। एक कहा है कि पोटेंशियल की और सलाहियतों की कोई कमी नहीं है और मौक़ों की भी कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है हमारा कि जिस चीज़ पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है, इसका जो सबसे बड़ा पोटेंशियल बलूचिस्तान का है। आपको ये बताया गया है हमेशा हमें सबको कि यहाँ पर मादनियात हैं, यहाँ पे चूने के पत्थर हैं, न जाने क्या कुछ है। जबकि बात किसी हद तक तो दुरुस्त है मगर उससे ज़्यादा जो यहाँ पोटेंशियल है वो ज़राअत के अंदर है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, अगर इसको सपोर्ट किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, सॉफ्ट लोन्स दिए जाएँ, स्ट्रेंथन किया जाए, एम्पावर किया जाए और ख़ास तौर पे बल्दियाती सतह के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अगर लोगों को जो उनकी जो मसाइल हैं अगर उनको हल कर लिया जाएगा तो शायद फिर किसी बहुत बड़े बेल आउट प्लान की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बड़ा ज़रूरी है। तो होपफुली आगे जिस तरह के निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है, जो कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूट हो भी जाएगा, ये होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर होगा तो उसका बेनिफिट आपको नज़र आएगा, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान जैसे इलाके के अंदर, इस सूबे के अंदर आपको फ़ौरन से नताइज आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यासर, नेक्स्ट स्टोरी शामिल कर लेते हैं। पेट्रोल के हवाले से बता दें, जिस तरह हम रोज़ बता रहे हैं और अभी भी कुछ इजाफा किया गया है, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन बात तो रिलीफ की जा रही थी कि रिलीफ मिलने वाला है। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आज तो कोई बड़ा रिलीफ होगा और मैं जाके जो है ना ये खुशखबरी लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही पैसों का इजाफा किया गया है और इजाफा ही किया गया है, कमी नहीं की गई। हमें तो कहा गया था हाँ, चंद घंटों की खुशी थी जो ख़त्म हो चुकी है। 27 पैसे का इजाफा पेट्रोल में किया गया है और 1 रुपये 64 पैसे डीजल में जो है इजाफा कर दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, वरना तो हमेशा हमारा हम जो है वो इस खबर के ऊपर जो है वो बड़े नाला होते हैं, बड़ा सीखता होते हैं, बड़ा अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि डैमेज इज डन। हमें तो आपने जितना नुकसान पहुँचाना था वो पहुँचा लिया। अब बारी आ गई है आपकी और वो क्यों आ गई है ये आपको अच्छे से इसका इल्म है। अब आप चाहें भी, आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए, ये जितने भी हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं सुन लीजिए कि अगर आप डिलीवर अब करना चाहेंगे भी तो आप नहीं कर सकेंगे। आपके पास दरवाजे हो चुके हैं। और अब आगे तो यही लगता है कि हर घंटे ये फैसला किया जाएगा कि पेट्रोल की कमी आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट टाइम इज ओवर नाउ फॉर यू। ये जो पार्टी चल रही थी ना, अब ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है और आज आप जाकर वापस काबीना में चले भी जाएं, फैसला भी कर लें, कोई नतीजा निकाल भी लें, आप इस पे 100 रुपये भी कम कर दें। लेकिन अब मैं फिर आपको ये बात दोहरा देता हूँ बड़ी खुशी के साथ कि डैमेज इज डन नाउ और अब आपकी बारी जो है वो आ चुकी है। तो आपको जितना हम समझाने की कोशिश की, बताते रहे कि इस किस्म के फैसले ना किए जाएं,
خدا را عوام کو ریلیف دیا جائے, ڈیلیور کریں 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 کریں, 2.5 سال 3 سال تک یہ بتاتے رہے, بٹ ٹائم ہیز کم ناؤ. عوام بھی مطالبہ کرتی رہی ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے, اور کل پرویز ملک جو انہوں نے کہا کہ ریلیف ہم عوام کو بڑا ریلیف دینا چاہتے ہیں اور دیں گے, عوام کے پیسے سے عوام کو لیکن یہ عوام کے پیسوں سے ہی عوام کو ریلیف, اور وہ بھی نہیں دیا جا رہا. ایگزیکٹلی, اور نہ دیں پلیز, اب نہ دیں, کیونکہ اب تو کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے. آپ میری بات یقیناً سمجھ رہے ہوں گے. تو جو ٹائم تھا وہ آپ گنوا چکے ہیں. اب آپ روزانہ پیسے بڑھائیے, اور مزید کتنے دن تک یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے یہ بھی آپ کو اب پتہ چل جائے گا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. بار بار اس بارے میں بتایا تھا کہ اپنی ڈائریکشن کو آپ صحیح کر لیجئے. جی بالکل ایسے ہی اسپیکولیٹو مارکیٹ ہو گئی ہے. نہیں ڈرا نہیں رہا میں, آنیسٹلی ڈرانے کا کام تو یہ تھا, انہوں نے عوام کو جتنا ڈرانا تھا ڈرا لیا. اب ان کے ڈرنے کی باری ہے, اب ہمیں انجوائے کرنا ہوگا. ہم سب کو, پاکستانی عوام کو اب انجوائے کرنا ہے. اور اب آپ بیٹھ کے ویٹ اینڈ سی پر آ جائیں, اور اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اور بہت دیر تک یہ بات بتاتے رہے کہ خدا را اس قسم کے مذاق نہ کریں عوام کے ساتھ. آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے تھا, بڑی اپرچونٹی تھی, بٹ ہی واز ویری رائٹلی سیڈ محسن نقوی صاحب کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا اور یہ نظام فیل ہو چکا ہے. تو اب آپ کے لیے مزید خوشخبریاں اب بہت جلد آنے والی ہیں. عوام کے ساتھ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. پھر تو ہم سب بڑے بے صبری سے انتظار کریں اس وقت کا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور اب سٹوری دوسری شیئر کر لیتے ہیں, موسم کی بات کر لیتے ہیں. جس طرح ہم روز انتظار میں کراچی والے بارش کے تھے, لیکن اب ہم نے انتظار بھی کرنا چھوڑ دیا ہے. اور جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے متعدد اضلاع میں 16 اگست سے جاری بارشوں کے 5ویں اسپیل کے دوران ریکارڈ بارش ہوئی ہے, اور ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے. آئی گیس محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق سب سے زیادہ بارش جہلم میں ریکارڈ کی گئی ہے, جہاں اوسط بارش 368.6 ملی میٹر, جبکہ زیادہ سے زیادہ 498 یا صرف 498 ملی میٹر بارش جو ایوریج نکالا ہے 368. یس اٹ از 368. یہ اگر ایوریج اگر بارش ہوئی ہے تو یو جسٹ امیجن کہ کیا صورتحال ہوگی. یہاں پہ ایک وزیر موصوف اگلے دن فرما رہے تھے کہ لوگ پریشان ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے, ویسے اتنا موصف تو آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن صرف یہ بات سن لیجئے کہ اگر یہاں پہ 80 ملی میٹر بارش شہر کراچی میں اگر اوسط 5 دن ہو گئی نا, تو آپ پھر یہاں سے اپنے جو گاؤں ہے نا واپس, وہ شاید وہاں پہ بھی آپ نہ جا سکیں. صرف 80 ملی میٹر بارش میں یہ 368 ملی میٹر بارش ایوریج آؤٹ کر رہی ہے 5 دن کے اندر. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, اور 2 گھنٹے کے ٹائم کے فرق سے پانی سارا کلیئر ہے. یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں پنجاب میں, اور صبح سے لے کے شام تک ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بالکل, اور ایون تو یاسر لاسٹ اسپیل سے اس بار کم بارش ہے. ایگزیکٹلی, اسٹل اتنی زیادہ بارش یہ تو آپ کے لیے بلیسنگ ہے کہ یہاں پر بارش شروع نہیں ہوئی. آپ جا کر لٹیاں ڈالیں اس وقت. کل ہم نے بتایا تھا کہ 97% کم بارش ہے اس سال. ایگزیکٹلی 97%. اور آپ کا تو ظاہر ہے اس سے کنسرن کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر پانی کی اگر شارٹیجز ہوں گی بھی, کرنا کیا ہے, پانی آپ کہیں سے لا کر ان کو بیچ کے دے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ نظر آئی ہے گراؤنڈ کے اوپر, اور یہ غیر معمولی بارش ہے. یاد رکھیے 368 ملی میٹر بارش اگر 5 دن میں, اگر روزانہ کی بنیاد پہ, ویسے کبھی زیادہ بھی ہوئی ہے اور تھوڑی کم بھی ہوئی, لیکن اگر اس کا تناسب نکالا جائے تو 368 ملی میٹر بارش. اور ساتھ ہی یاسر سیالکوٹ میں جو ہے نا اوسط 223 اور زیادہ سے زیادہ 358 ملی میٹر, جبکہ اٹک میں اوسط 226 اور زیادہ سے زیادہ 299 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. جبکہ گجرات میں اوسط 222.6, وزیر آباد میں 216.5 اور مری میں 110.2, جبکہ لاہور میں اوسط 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اور سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے متعلقہ واسطے ایجنسیوں کے ہائی الرٹ کرتے ہوئے بارش کے پانی کی بروقت نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے فوری نکاسیاب مشینری اور فیلڈ اسٹاف کی مکمل دستیابی یقینی بنانی چاہیے اور بنائی جائے گی. شہریوں کو ریلیف کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو اس چیز کو میک شور کر رہے ہیں. بہت زیادہ بارش ہے, غیر معمولی صورتحال ہے یقیناً. بہت سارے نالوں میں طغیانی آ گئی ہے, اور یہ بڑا فطری بھی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بارش ہے. اور جو یہاں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹس کے لیے کمنٹ کر رہے ہیں, وہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں کہ 70 ملی میٹر بارش کا متحمل شہر کراچی نہیں ہے. تو خدا را اس قسم کے کام نہ کریں. سیاسی بیانات آپ دیں, لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں جس پہ اگر آپ سے سوال کر لیا گیا کل تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, ماں سوائے اس کے کہ آپ فون کر کے کہیں کہ ان کو خاموش کروایا جائے, اور یہ نہیں ہو سکے گا. بلوچستان کے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, کرکٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. وہ بلوچستان سے خبر ہے, لارڈز میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تو ظاہر بات کرنا بیکار ہے, لیکن میں تھوڑا سا کر بھی نہیں سکتے آج. بالکل ایسا نہیں ہے, اور آگے چل کے بتائیں گے اس کے بارے میں بھی. خیر خبر دینا ہمارا کام ہے. بلوچستان کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ خیر النساء صوبے کی بیٹیوں کو
کھیل کے میدان میں آگے لانے کے لیے سرگرم ہیں. یہ خاتون کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے جن کا نام خیر النساء ہے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے. ابھی کچھ دیر پہلے عمار اور میں بات کر رہے تھے کہ پوٹینشیل کتنا ہے نوجوانوں میں, تو یہ خاتون ایک ہیں جو کرکٹ میں اور خاص طور پہ ویمنز کرکٹ کے اندر بلوچستان جیسے علاقے کے اندر جو ہے وہ جہاں پر ترجیحات میں شامل نہیں ہے چیز, اور وہاں پر اس طرح کا سٹینڈ آؤٹ کرنا ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں روایتی اور ثقافتی رکاوٹیں توڑتے ہوئے خیر النساء بلوچستان کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ بن کر ابھری ہیں. یہ کرکٹ کوچ ہیں بیسکلی بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے امید کی کرن بن کر خواتین کی کرکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے خیر النساء مصروف عمل ہیں. تو ان کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں خاتون کے لیے, خیر النساء صاحبہ کے لیے وہ اسی طرح اچھا کام کرتی رہیں. اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل ہوگی, بہت سارے لوگوں ہونا بھی چاہیے. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہمارا پروگرام ہمارا باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, اب سے کچھ عرصے پہلے کچھ بچوں کو یہاں پہ ہم نے مدعو کیا تھا جنہوں نے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتا, وہ بھی بلوچستان سے ان کا براہ راست تعلق تھا. ان بچوں کا کامبیٹ فائٹنگ کے اندر بلوچستان کے شاذیب ہو گئے اور اس طرح کے کھلاڑی ہو گئے, مہر اللہ اور بہت سارے پاسٹ میں اس طرح کے ہمارے پاس ایتھلیٹ آئے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی بلوچستان میں بالکل نہیں ہے. جس طرح آج کل فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ بلوچستان میں مواقع کی کمی نہیں ہے اور ٹیلنٹ کی بھی, اور اتنا زیادہ ٹیلنٹ وہاں کے لوگوں میں اسپورٹس کو لے کے بھی ہے, اور ٹیلنٹ کی تو کمی بالکل بھی نہیں ہے, جو کہ ایک مثال ہے. لیکن اپرچونٹیز ان کو دینا ہوں گی, اور خاص طور پہ ویمنز کرکٹ کے اندر, کیونکہ جیسے مینز کرکٹ کا حال ہے, ویمنز کرکٹ تو اسٹینڈ کہیں بھی نہیں کرتی, مینز کرکٹ بھی کہیں نہیں کرتی, بٹ یہ کہ یہ کوشش ہونی چاہیے, گراس روٹ لیول کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور جس کرکٹ بہت سارے اسپورٹس کا ہمارا حال بہت کچھ اچھا نہیں ہے. یاسر ہاکی کی بھی جس طرح ہم نے کل بات کی تھی, ہاکی میں بھی ہم ہار چکے ہیں. ایگزیکٹلی ہاکی سے بھی ہم گئے, وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. کرکٹ بھی نہ ہو, اب اٹس آل اوور. ویمنز کرکٹ کے اندر یہ خاتون کام کر رہی ہیں, چاہے اچھی نیت ہے, اس کو انڈورس کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. ہوپ فلی اگر کبھی موقع ملے گا تو ضرور یہاں پہ ویک اپ پاکستان میں آپ کے سامنے ان کو لے کر بھی آئیں گے. کرکٹ کی ابھی بات ہو رہی تھی, آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو ڈسکس ہمارا کہ لارڈز میں کیا ہوا. پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, ریکارڈز پہ ریکارڈز بنتے جا رہے ہیں. بالکل کچھ اچھا حال نہیں تھا ہماری کرکٹ کا, اور ابھی بھی جو ہے انگلینڈ لیڈ کر رہی ہے, تو اتنا کچھ بہتر کارکردگی ہماری ٹیم کی جانب سے نظر نہیں آ رہی, تو ہم نے فالو نہیں اتنا کوئی خاص کیا. ایگزیکٹلی, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اس قسم کی کرکٹ کو ظاہر ہے آپ انجوائے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جو انگلش میڈیا ہے, خاص طور پہ جو اسٹوارٹ براڈ ہیں, فاسٹ بالر تھے پاسٹ میں بڑے اچھے انگلینڈ کے, اب تو کمنٹیٹر بن گئے ہیں, انہوں نے بڑی زبردست ایک اسٹیٹمنٹ دی پاکستان کرکٹ کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیم پاکستان کی انگلینڈ آئی ہے بڑی میڈیوکر سی ٹیم ہے, اس کو کوئی یہ اسٹینڈ آؤٹ کہیں نہیں کرتی. اور دوسرا یہ کہ یہ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے, تو ڈرا بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز ہمارا کر رہے ہیں کہ کیوں ایسی اسٹیٹمنٹ دی. دیکھیں یہ ہوسٹائل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ہم نے ان کی کارکردگی کے حوالے سے اینالائز کر کے بتایا آپ کو, بالکل ایسے ہی, اور وہ گراؤنڈ میں پروف ہو چکا ہے. انہوں نے کیچز کتنے چھوڑے, میں نے جس دن فرسٹ ڈے یہ دیکھا کتنے کیچز چھوڑے, اور صرف 2 ہمارے بیٹسمین تھے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا, ان میں امام الحق تھے اور آئی تھنک دوسرے. اچھا وہ بھی جس کو ہم اچھی پرفارمنس کہتے ہیں نا, وہ اچھی پرفارمنس یہ ہوتی ہے کہ باقی سارے 8 یا 9 پر آؤٹ ہوتے ہیں, اگر کوئی اس میں 20-25 رن کر لیتا ہے نا تو وہ اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. یاد رکھیے اس میں اچھی پرفارمنس یہ نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ ڈبل 100 لگایا ہوگا, یا کسی نے کوئی اس طرح کی اننگ 100 بھی لگایا ہوگا, ڈبل 100 تو کوئی نہیں لگا سکتا یونس خان کے علاوہ. لیکن یہ کہ کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو 100 رن بھی بنا سکا ہو, بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسٹرگل کرتے رہے. 171 کا میرے خیال میں اسکور تھا, گزشتہ رات کو جو 195 کی کوئی لیڈ آلریڈی ہو چکی ہے, اور میچ جو ہے وہ اسی وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا. یہ تو شکر ہے پاکستان کے لیے, جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ بارش کی وجہ سے کھیل جو ہے وہ پہلا سیشن جو ہے وہ پورا واش آؤٹ ہو گیا. تو یہ اس طرح کی بلیسنگز جو ہے وہ چل رہی ہیں. بہرحال آپ سے دعا ہے کہ دعا کریں, آج کا دن ہے پاکستان کے جو کرکٹ کے ابھی بھی جو چند ایک سپورٹر رہ گئے ہیں جو ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں, وہ دعا کر لیں, شاید اگر بارش آ جائے. لیکن ابھی جو میچ ہو رہا ہے نا یاسر لارڈس میں, تو وہاں پر بھی کوئی وہاں پہ سپورٹرز نہیں ہیں, یہ آپ نے مجھے بتایا تھا. 18,000 کا کراؤڈ ہے وہاں پر, اور اس میں 100 سے 200 جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ سپورٹرز ہیں, اور ہونے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ کیا اگر آپ اس طرح کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر سے نکلیں گے تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی جسٹس نہیں کریں. ایگزیکٹلی. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی ایک خبر اسلام آباد کے حوالے سے ہمارے پاس ہے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور وہ ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر. کال سینٹر کے حوالے سے آپ کو بتا دیں ذرا, وفاقی حکومت نے ملک بھر میں غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے. ویری گڈ. وفاقی پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو بھی ٹاسک فورس کا حصہ بنایا گیا ہے, جبکہ ٹاسک فورس FIA ہیڈ کوارٹرز کے ماتحت کام کرے گی. ٹاسک فورس بلیک میلنگ, گیمبلنگ, اسکیمنگ کی تحقیقات کرے گی, اور کال سینٹرز کے خلاف کارروائی کی تفصیل روزانہ کی بنیاد پر وزارت داخلہ کو دی جائے گی, جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو ٹاسک فورس سے تعاون کی
ہدایت بھی کی گئی ہے. نہ کہ یہ صرف کیا اسلام کہانی ہے؟ آباد میں، یاسر کراچی میں بھی کتنے ہم نے کیسز دیکھے اور ایسا ہم نے ہی ہے. بتایا بھی، ہم نے خبریں بھی چلائیں کہ کراچی میں بھی کال سینٹر، یہ اللیگل کال سینٹر جہاں پر اسکیمز کیے جاتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اور نہ اسلام آباد میں بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. تو بالکل ہو رہا اس ہے. کے لیے ایکشن لینا بہت ضروری ہے. گرینڈ آپریشن کا کہہ دیا گیا ہے. ایگزیکٹلی. Let's see. اچھا، یہ پورے پاکستان میں سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اسٹارٹ اس کی اسلام اسپیشلی. آباد سے ہو رہی ہے، فیڈرل کیپٹل سے ہو رہی ہے، بٹ یہ کہ یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے، چھوٹے بڑے تمام علاقوں میں. ایک ذرا گزارش سن لیجیے ہمارا، جی. یہ ذرا بتا دیں دیکھنے والوں کو. یہ ایک چیز پہ ذرا نظر رکھیے، پیرنٹس سے میری گزارش ہے جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بچوں کا جو لائف سٹائل ہے نا آپ کے، یہ ایک دم سے جو نئے نئے سیلولر فونز آ رہے ہیں، یہ جو گاڑیاں آپ لے کو رہے یہ ہیں، بتایا جاتا ہے کہ رینٹ آؤٹ کی بھی ہے یا دوست کی ہے، اس کے اوپر ذرا نظر رکھیے کیا کہ یہ پتہ ہو ان کے کیا اپنے رہا ہو. ہے. یہ بچہ اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں، آئی ٹی سے میرا تعلق ہے، تو ایک دفعہ ذرا بالکل جاننے کی چیک ضرور کرنا کوشش چاہیے. کیجیے کہ یہ کون سے بزنسز ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ جو مہنگے مہنگے سیل فون، اور یہ بتایا جا رہا ہے شاید آپ کو کہ یہ آفیسز سے دیے جا رہے ہیں. ایسا کوئی کلچر پاکستان میں فی الوقت نہیں ہے کہ آفیسز آپ کو جو ہے اسپانسر کریں 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے کے سیل فون اور گیجٹس. ایسا کوئی کلچر ابھی تک نہیں آیا ہے. ہوگا چند ایک جگہ لیکن یہ نہیں ہے. تو ذرا بچوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، ذرا ان کا لائف سٹائل بھی دیکھیں، ذرا ان کی اسپینڈنگ کو بھی چیک کریں، ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں اور یہ کن کو دیے جا رہے ہیں. وہ بچے کا کیس ابھی آگے چل کے اس پہ بھی بات ہوگی، اس کے ساتھ بھی کچھ ملتا جلتا ہی ایسا سلسلہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو فائنینشیل میٹرز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ بڑے کریٹیکل ہیں، کیونکہ میں انشاءاللہ میں اور ہمارا ایک پروگرام آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ کال سینٹرز کے نام پر ہو کیا رہا ہے، یہ کون سا بزنس ہے ایسا جس کے اندر یہ ملینز آف ملین ڈالر جو ہیں وہ یہ کما رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. بار بار اس خبر کو اٹھایا بھی گیا ہے، ہمارے بہت سارے نمائندے ہیں جو اس پر کام کر چکے ہیں، یہ آواز اٹھا چکے ہیں. کتنے سارے اسکیمز ہو رہے ہیں اور اس کا شکار بہت سارے لوگ بن رہے ہیں، اور ان دی اینڈ جو یہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹریپ ہے، پورا ایک اسکیم ہے، پورا ایک پروسیجر ہے جہاں پر کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں. میں پڑھی تھی اس کے بارے میں کہ کچھ ٹاسک آپ کو دیے جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ فلفل کرنے ہوتے ہیں اور اس میں آپ ٹریپ ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہیں، اور اگر اس کو نہیں کرٹیل کیا گیا، ویسے گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے شاید تھوڑی دیر کے لیے کچھ اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو بھی جائے، بٹ یہ کہ بائی اینڈ لارج آپ کی سوسائٹی اس میں سلسلے میں آ چکی ہے، اور بچے خاص طور پہ یہ ایج بریکٹ ہے 17 سے لے کے 25 سال تک کی عمر کے بچے ہیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں ان کے پیرنٹس سے ذرا ان کے لائف سٹائل کے اوپر نظر رکھیے. چیک اینڈ بیلنس ایگزیکٹلی بہت ضروری ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس بھی ان کے چیک کر لیجئے، ان کی اور بھی چیزیں چیک کر لیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت تیزی سے پروگریس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی وہ کلچر نہیں ہے کہ ان کو 26-26 سلنڈر کی گاڑیاں، یہ 2500 سی سی 25,000 سی سی گاڑیاں اور یہ موبائل فون مہنگے مہنگے اور یہ لیپ ٹاپس یہ کہیں پہ بھی نہیں دیے جا رہے. تو یہ اگر ایسا ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ خود خریدے گئے ہیں یا کہاں سے یہ آئے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے باہر ضرور کھڑے ہیں. تو اتنا انجان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک اور بھی کیس ہے، میں اس کا ریفرنس اس لیے نہیں دے سکتا کہ غیر مناسب ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ پیرنٹس کو پیسے دیے جا رہے تھے اور بڑی بھاری اماؤنٹ ٹرانسفر کی جا رہی تھی، مگر یہ کبھی نہیں پوچھنے کی زحمت کی کہ یہ جو پیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں اور اتنی بڑی اماؤنٹ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اتنی کم عمر میں، یہ کہاں سے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں. تو سب سے بڑا ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے، اس کے زیادہ رسپانسبل جو ہیں وہ پیرنٹس ہیں. آپ سن لیں، آپ کو یہ بات بری لگے گی لیکن آپ ہی ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے یہ بچے اس ٹریپ میں آ رہے ہیں جہاں پر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس خالی کر رہے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ کال سینٹرز کے نام پر جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے یاسر، خبریں بس کچھ یہی تھی. آگے کچھ خبریں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے. اور جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، خبروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو خبروں کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوتی ہے، اور بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارا ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اسٹوڈیوز میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.